چلیے ہم آپ کے کہنے پر چلے گئے، جب تھوڑا آگے ملے بڑھے تو یزید مل گیا، اب تو کہیے غلطی ہوئی۔ دیکھیے اب بھی اگر تعویل ہو رہی ہے تو بھئی یہ بڑی زبردستی کی بات ہے، یہ زبردستی کی بات ہے۔ اب اس کے اندر لوگ جو ہم کو بالکل بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان میں عقل ہی نہیں، اور ہمارا خیال دوسرا ہے۔ ہمارا خیال یہ کہ جب اہل بیت کی دشمنی پیدا ہوتی ہے تب عقل غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے میں اس لیے روزانہ کی مثالیں دیتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ بمبئی سے بائی ٹرین دلی جائیے، جو کیپٹل ہے آپ کا دارالسلطنت، تو دو لائنیں جاتی ہیں، ایک بامبے سینٹرل سے جاتی ہے اور ایک وی ٹی سے جاتی ہے۔ وی ٹی سے جو لائن جاتی ہے وہ ناسک، بھساول، بھوپال ہوتی ہوئی، جھانسی، گوالیار ہوتی ہوئی دہلی پہنچتی ہے، اور سینٹرل سے جو جاتی ہے وہ سورت، بڑودہ، رتلام ہوتی ہوئی دلی پہنچتی ہے۔ یہ دو لائنیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ ان دونوں لائنوں پر چل چکے ہوں یا کوئی چلا ہو، پر یہ دو لائنیں جاتی ہیں، تحقیق کر لیجئے گا، ہم جا چکے ہیں دونوں لائنوں سے۔ اب آپ نے کہا در صاحب ہم بڑودہ نہیں جائیں گے، ہم قدم نہیں رکھیں گے بڑودہ میں، ہم وایا بھساول جائیں گے، اور بیٹھے میں بامبے سینٹرل کی ٹرین میں۔ اب یہ تو آپ نے سمجھا کہ حیدر صاحب میں بالکل ہی عقل نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے دماغ میں، موسا بھرا ہوا ہے، یا پتہ نہیں کیا سوچ کے آپ نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیے بڑودہ کی طرف سے میں ہو کے نہیں جاؤں گا، بالکل میں بھساول ہو کے جاؤں گا، اور بیٹھے میں سینٹرل کی ٹرین میں، کیونکہ آپ کی بوگی ہوا میں اٹھا کے یہاں سے وہاں تھوڑی رکھ دی جائے گی۔ اگر آپ کو وایا بڑودہ نہیں جانا ہے تو وی ٹی والی ٹرین میں آن کے بیٹھیے، وایا بھساول چلے جائیے گا۔ آپ ٹرین تو پکڑے میں بڑودہ والی اور کہتے ہیں ہم جائیں گے وایا بھساول، یہ تو بیوقوف بنانا ہوا۔ اسلام میں انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے، سلسلے ہیں، سلسلہ امامت، سلسلہ خلافت۔ بیٹھے ہو خلافت کی ٹرین میں، کہتے ہو یزید کو مانتے نہیں،
حاضران گرامی، آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کو ملوکیت نے بدنام کیا، اور اسلام کی ساری خوبصورتی، سارا حسن، ساری کشش، سارا اٹریکشن ملوکیت نے برباد کیا۔ وہ ریئل اسلام ہے ہی نہیں، وہ مال ہی دوسرا ہے۔ کیا دوا فائدہ ہی نہیں کر رہی ہے؟ تو دوا ہو تو فائدہ کرے، جب دوا مل ہی نہیں رہی ہے تو فائدہ کیا کرے گی؟ دو طرح کا اسلام آ گیا، ایک ملوکیت والا اسلام جو اس نے کہا تھا فو تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی، وہ اس دن کی مجلس یاد ہے آپ کو؟ اور ایک اسلام جس پر عباس نے کوہنی ماری تھی کہ بدبخت یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ تو اب حکومت والا اسلام اور رسالت والا اسلام دونوں شیر و شکر ہو گئے۔ شیر و شکر ہو گئے کیا مطلب؟ جیسے کھچڑی مل جاتی ہے دال چاول ویسے مل گئے۔ مسلمانوں میں حکومت والے بھی اور مسلمانوں ہی میں رسالت والے بھی۔ اب یہ کھچڑی الگ کیسے کی جائے کہ دال الگ ہو چاول الگ ہو؟ ملوکیت کی دال سے عقیدے کے چاول الگ کیسے ہوں؟ سمجھے آپ؟ اس لیے کہ جس سے کہا کہ تم تو حکومت والے ہو، وہی لڑنے مرنے میں تیار ہو جائے گا، تم خود حکومت والے ہو۔ ہم خدا رسول کے لیے آئے ہیں اسلام میں، ہم جنت و آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم مغفرت کے لیے آئے ہیں، ہم سے حکومت سے کیا لینا دینا؟ ہم اللہ اللہ والے لوگ ہیں۔ کون آدمی قبول کرے گا کہ ہاں میں ہوں؟ ہر آدمی لڑنے مرنے پر اور گالیاں دینے پر اور جان لے دینے پر تیار ہو جائے گا۔ کوئی قبول نہ کرے گا کہ ہاں میں ہوں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کھلے میدان میں اس کا فیصلہ ہو، اور ایسا فیصلہ ہو کہ صبح قیامت تک جس پر پردہ نہ ڈالا جا سکے۔ فیصلہ ایسا ہو کلیئر کہ پردہ نہ ڈالا جا سکے۔ بس یہ کمال ہے نبی کے نواسے کا کہ جس نے عاشورے کے دن کربلا کے میدان میں للکار کے بلا لیا، کہا آؤ فیصلہ ہو جائے، حکومت والا اسلام کون ہے، شریعت والا اسلام کون ہے، یزید کے پاس کیا ہے یہ بتاؤ۔ علم ہے؟ نو۔ خاندان ہے؟ نو۔ حسب نسب ہے؟ نو۔ ذاتی کیریکٹر ہے؟ نو۔ خاندانی پس منظر ہے؟ نو۔ ماں باپ کی خدمات ہیں؟ نو۔ باپ دادا کی خدمات ہیں؟ نو۔ ذاتی شخصیت میں کوئی خوبی ہے؟ نو۔ پھر کیا ہے؟ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ حسین کے پاس کیا نہیں ہے؟ علم ہے؟ یس۔ خاندان ہے؟ یس۔ کیریکٹر ہے؟ یس۔ فیملی بیک گراؤنڈ ہے؟ یس۔ عظمت ہے بزرگوں کی؟ یس۔ ذاتی خدمتیں ہیں؟ یس۔ کہ کیا نہیں ہے؟ کیا بادشاہ نہیں ہے؟ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ اب سمجھے آپ کربلا کے میدان میں الگ الگ ہو گئے۔ شریعت والا اسلام حسین کی طرف آ گیا، حکومت والا اسلام یزید کی طرف چلا گیا، حکومت والا اسلام یزید کی طرف چلا گیا، شریعت والا اسلام حسین کی طرف آ گیا۔ ہر سال محرم میں شریعت والے اسلام عزاداری کر